درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، یہ عید الاضحیٰ ہے اور اس عید کا تعلق سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے دادا نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق آئے، وہ بھی نبی ہیں، اور حضرت اسماعیل آئے، وہ بھی نبی ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا پورا سلسلہ آگے چلتا ہے اور انہیں بیت المقدس وہاں مرکز بنا کر دیا جاتا ہے۔ اس مرکز کے تحت وہ کردار ادا کرتے ہیں اور بڑا عرصہ بنی اسرائیل کا تقریباً 4000 سے زائد نبی اس میں تشریف لائے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام اور اس سے آگے یہ سلسلہ خیر بنی اسرائیل کا چلتا رہا۔ اللہ نے انہیں فضیلتیں دیں، مرتبے دیے، نبی عطا کیے، ان نبیوں کو نبوت دی، حکومت دی، سلطنت دی، بڑی بڑی سلطنتیں پیدا ہوئیں اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دوسرے فرزند سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور پھر یہ بنی اسماعیل کا سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اسے آگے برکت عطا کی، اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحتین، میں 2 ذبیحین جن کو ذبح کیا جانا تھا، جن کی قربانی ہونی تھی، میں ان کی اولاد ہوں۔ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ اور آپ کے والد گرامی سیدنا عبداللہ، ان دونوں کے لیے یہ فیصلہ ہوا اور ان کو قربان کرنا تھا۔ اللہ جل جلالہ نے ان کی قربانیاں قبول کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے علاقے سے ہجرت کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، کان امتاً قانتا للہ حنیفا، وہ اپنی ذات میں انسلف ایک پوری جماعت تھے جنہوں نے ایک عظیم کردار ادا کیا، اور اللہ جل جلالہ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر آزمائش کا دور ڈالا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ان پر ابتلا کا دور آیا، انہیں امتحان میں ڈالا گیا، وہ ہر امتحان میں سرخرو ہوتے چلے گئے۔ جب انہوں نے شرک کو دیکھا اپنے خاندان میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے سماج میں، اس شرک کے خلاف انہوں نے قوم کو ذہن دیا، نمرود کے خلاف قوم کو ذہن دیا، انہیں اس کے خلاف کھڑا کیا، وہاں پر عظیم الشان کردار ادا کیا۔ حالانکہ ان کے والد اس دور کے وہ بڑے سرکاری عہدے پر فائز ہیں جنہیں حکومت کی طرف سے بہت ساری مراعات ملتی ہیں، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے
اپنے والد کے خلاف کردار ادا کیا کہ یہ شرک کا عمل، بت پرستی کا عمل، اللہ کو چھوڑ کر اس کے غیر کو پوجنے کا عمل جو آپ نے شروع کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے خلاف رد عمل ہے۔ قوم کے سامنے بھی یہی بات رکھتے ہیں کہ تم لوگ جو یہ عمل اختیار کر رہے ہو یہ درست نہیں، یہ صحیح نہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر نمرود کو خدا بنانا، اسے بڑا سمجھنا، اس کی خداؤں کی طرح تعظیم کرنا درست عمل نہیں۔ لیکن والد بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ کہنے لگا لا ارجمنک، میں تجھے سنگسار کر دوں گا، میری نظروں سے اوجھل ہو جا، یہاں سے دور ہو جا، میں تیرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ادھر قوم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، نمرود وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس کے سامنے مثالیں رکھتے ہیں، نمرود کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، قوم کا اجتماع موجود ہے، اس اجتماع میں یہ ساری گفتگو کی جاتی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیتے ہیں، ہر ایک کو توڑ ڈالتے ہیں تاکہ یہ سمجھیں کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو تمہارا بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بے جان ہیں، بے روح ہیں، انہیں تمہارے سامنے رکھ کر یہ اشرافیہ تم سے فائدہ اٹھاتی ہے، یہ بڑے لوگ انہیں سامنے رکھ کر تمہیں اپنے سامنے جھکاتے ہیں، تمہیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ اب قوم میں یہ جرأت پیدا کرنا، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہا میں اپنے رب کی طرف اب ہجرت کر رہا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھلائے گا۔ اللہ کی طرف میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، وہاں سے مجھے ہدایت ملے گی، وہاں سے مجھے صراط مستقیم ملے گا، وہاں سے مجھے راستہ ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما دے، ایک نیک بیٹا مل جائے۔ نیک اولاد کا ہونا، صالح اولاد کا ہونا، عقل مند اور سمجھدار اولاد کا ہونا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں خوشخبری دے دی ایک بچے کی جس کے اندر بردباری ہوگی، نبوت ہوگی۔ اللہ تمہیں ایک بچہ عطا کرے گا جو حلیم بچہ ہوگا، بردبار ہوگا، جو سمجھدار ہوگا۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا، ایک رات کو خواب دیکھتے ہیں، دوسری رات کو پھر خواب دیکھتے ہیں، تیسری رات کو پھر خواب دیکھتے ہیں، ہر خواب کے بعد اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، اور مرتبہ پھر وہی خواب آ رہی ہے۔ اب اس خواب کو اپنے بچے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، کیا میرے بچے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بچے میں نے خواب دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے۔ اللہ کے دین کے ثمر کو، نبوت، اللہ کا رسول اور پیغمبر، نبی اور ہادی اگر کوئی خواب دیکھتا ہے، وہ خواب بھی امر الہی ہوتا ہے، وہ خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس امر الہی کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس امر الہی کو قائم کرنے کے لیے انہیں اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، اپنے بچے کو ساتھ رکھنا ہے۔ اب اسے تربیت دے رہے ہیں، مشاورت میں شامل کر کے، اسے تعلیم کا حصہ بنا کر کہ دین کا یہ کام جسے میں کرنا چاہتا ہوں یہ سوسائٹی میں قائم بھی ہو جائے، اس کی تاثیر بھی پیدا ہو جائے، اور اپنی خواہش اور مرضی سے نہیں، کسی زبردستی اور زور سے نہیں، زور لگا کر نہیں، بلکہ تعلیم کے ساتھ ہو، شعور کے ساتھ ہو،
سمجھ کے ساتھ ہو اسے اختیار کیا جائے۔ اب وہ بچہ حلیم بچہ ہے، نبی بچہ ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جس کام کا حکم ملا ہے آپ اس کام کو کر دیجئے، اسے قائم کر دیں۔ باقی جہاں تک میرا مسئلہ ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین کی جماعت میں پائیں گے، صبر کرنے والا، مجھے شکر کرنے والا، اللہ کے امر کو قائم کرنے والا پائیں گے۔ آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ اب یہ باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے ایک حکم کو زندہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، دونوں اللہ کے حکم کو قائم کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ان دونوں کی رائے بن گئی۔ اب یہ یہاں سے نکل رہے ہیں حجاج کرام، آج وہاں مینا میں اللہ کے حکم کو زندہ کر رہے ہیں، تو وہاں پر یہ حکم زندہ کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہنچے۔ اب آپ نے اللہ کے اس امر کو زندہ کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب گھر سے نکل رہے ہیں